محمد وآل فرض فاتحہ ولا قوة إلا بالله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله قال الله تعالى نادي علي مدر العجائب تجد أول اللقاء في النوايا كل هم وغم شين جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك يا لي يا لي يا لي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن لله وإنا إليه راجعون عزاداران مظلوم کربلا یہ الوداعی جلوس ہے جیے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے آقا حسین ہمارا سلام قبول کر لیجئے اے غازی عباس ہمارا سلام قبول کر لیجئے اے اولا محمد ہمارا سلام قبول کر لیجئے اے علی اصغر ہمارا سلام قبول کر لیجئے اے آقا زادی زینب ہمارا سلام قبول کر لیجئے اے زہرا بیوی ہمارا سلام قبول کر لیجئے ہم جی بھر کر رو نہ پائے آپ کے بچوں پر اتنے زخم پڑے آئے سید سجاد کے گلے میں توق تھا کیلیں بھول جاتی تھی خون بہتا تھا زخم لگتا تھا سید سجاد آواز دیتا شام اور شام اور شام بازار شام دربار شام زندان شام آزادارو ایک مولا حسین کی رخصتی سنیے پھر میں آپ کو زندان شام تک لاؤں گا مولا حسین ایک مرتبہ آخری رخصت کے لیے آئے میر انیس کہتے ہیں شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے سر پیٹ کے زینب نے ردہ پھینک دی سر سے سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے اس گل میں جدا شے سے نہ ہوتی تھی سکینہ فریاد ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ شے کہتے تھے بی بی ہمیں رو کے نہ لاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ شے کہتے تھے میں کیا کروں کر جا کے نہ ہو نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا آزادارو دیکھا گیا حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا زینب آگے بڑی عباس کے بازو کٹ چکے تھے علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگ چکا تھا شہزادی زینب آگے بڑی حسین کو سوار کرتی ہے گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ایک مرتبہ دیکھا گیا سکینہ ننھی سی بچی ٹاپوں کو لپٹے ہوئے اے زلزلہ میرے بابا کو نہ لے جا زلزلہ صبح سے جو گیا لوٹ کے نہیں آیا ارے علی اکبر گئے سینے پہ برچی کا پھل لگ گیا عباس علمدار چچا عباس گئے بازو کٹ گئے حسین اترے سینے پہ سکینہ کو لٹایا کہتے بیٹا آپ یتیمہ ہو جاؤ گی سکینہ نہیں جانتی تھی یتیمہ کسے کہتے لیکن جب شمر قریب آیا بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بالوں میں ڈال کے جب تماچا مارا آئی سکینہ کو سمجھ میں آیا یتیمہ کسے کہتے ہیں جب رخسار سے خون بہا آواز دی چچا عباس شمر تماچے مارتا ہے چچا عباس کا لاشا ہوے میں بلند ہو کے آواز دیتا تھا مولا حسین میرے بازو کٹ گئے میں نصرت کے
نہیں آ سکتا. امام حسین جب آواز آئی ان للہ و انا الیہ راجعون قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا. امام حسین کا سر لوگ کے نیزہ پہ چڑھا قرآن کی تلاوت کرتا تھا. عباس آگے آگے حسین کا سر, علی اکبر کا سر, عباس علمدار کا سر. عباس کا سر نیزے پہ سوار وہی ہوتا تھا. کسی نے سوال کیا عباس آپ کا سر نیزے پہ سوار کیوں نہیں ہوتا؟ کہا اما ام البنین نے منع کیا تھا آج زینب کے بالوں کی طرف نظر نہ کرنا. عباس علمدار کا سر ایک گھوڑے کے گردن سے باندھ دیا گیا تھا. کسی نے پوچھا سید سجاد بیمار کربلا سے, سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار توق. کہتے ہیں بتاؤ کیا عباس نے وفا نہ کی؟ عباس کا سر نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہ ایسا نہ بول, وہ گھوڑے کے گردن سے جو سر بنا ہوا ہے میرے تجا عباس کا سر ہے. کسی نے سوال کیا عباس کے سر کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے؟ علماء کرام نے لکھا 72 ٹکڑے ہوئے تھے. جتنی مرتبہ گھوڑا سر نیچے کرتا تھا خاص کھانے, عباس کے سر زمین پر ٹکراتا تھا. عباس کے سر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. عباس جب گھوڑے سے گرے عباس کے لاشے کے بھی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. آج زہرا روتی رہی, ارے میرا بیٹا عباس آزادارو. آج الوداعی جلوس ہے, رخصتی ہے. شہزادی زینب کو پتا چلا جب یزید ایک برس بعد رہا کر رہا ہے تو کہا ہمیں ہمارے تبرخات واپس کر دے. تمام سر آنے لگے. حسین کا سر آیا. تمام بیبیوں نے واہ حسینہ, واہ غریبہ, واہ حسینہ, روتے روتے مولا حسین کا سر لیا. عباس علمدار کا سب سر آ رہا تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی. جیسے ہی دروازے پہ آیا عباس کی آنکھ بند ہو گئی. کسی نے کہا عباس آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ارے زینب میرے زور چادر ہے. تمام سر آئے. آنو محمد کا سر رکھا تھا. کسی نے سوال کیا آنو محمد کی ماں نہیں ہے؟ آنو محمد کا سر ایسے کیوں رکھا ہے؟ کہا ایسا نہ بول, زینب نے وعدہ کیا تھا حسین کا ماتم کرے گی, اکبر کا ماتم کرے گی, اپنے بیٹوں کا ماتم نہیں کرے گی. صبرن جو علم صبر کے میزان میں تلیں گے, یہ بھائی تو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے. آزاداروں نے مظلوم کربلا تمام چادریں آئیں. تمام بیبیوں نے اپنی اپنی چادریں لی. ایک چھوٹی سی چادر تھی جسے آپ سکینہ کی چادر کے نام سے جانتے ہیں. آئے سکینہ, سکینہ کی چادر. ایک مرتبہ سید سجاد گئے, خبر سکینہ پہ جیسے ہی چادر کو ڈالا اندر سے رکنے کی آواز آئی. آئے سید سجاد, اے بھیا سجاد, ہمیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حوالے. ارادارو ایک مرتبہ سید سجاد الشام 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 کہتے تھے. بازار شام, دربار شام, زندان شام. یہ سن لیے سید سجاد آنسو روتے تھے. لیکن ایک مقام وہ آیا تھا جب سید سجاد خون کے آنسو رونے لگے. عباس علمدار کے بازو کھڑے ہوئے آنسو روتے تھے. علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگا, سید سجاد آنسو روتے تھے. علی اصغر شہید ہوئے, سید سجاد آنسو روتے تھے. امام حسین گھوڑے سے گرے, سید سجاد آنسو روتے تھے. لیکن جب ایک مرتبہ بازار شام سے دروازے پہ لایا گیا, لوگوں نے کہا رک جائیے. سید سجاد کے ہاتھوں میں چین بندی ہوئی ہے, زنجیریں ہیں, زنجیریں لوگ کھینچ رہے ہیں. سید سجاد کے گلے میں توق ہے, وہ جو ہے پیوت کر گیا گردن میں, خون بہ رہا, زخم بہ رہا ہے. سید سجاد گریہ کر رہے, کوئی زنجیر کھینچتا ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا دروازہ کھولو. کہا ابھی بدماشوں کا جو ہے قافلہ تیار ہو رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی سے انہوں نے کہا اب تک زینب اونٹ پہ تھی, ہاتھ حسن سے بندھے ہوئے تھے, اب زینب زمین پہ چلتے ہوئے آئے گی. آئے سید سجاد آنسو رونے لگے. سید سجاد کیوں آنسو روئے؟ زینب اونٹ پہ سے گری ہے اس طرح جس طرح عباس علمدار گھوڑے سے زمین پر آئے. زینب اونٹ سے زمین پر آئے. آواز دیتے آزادارو,
आज़ादारान मतलून करबला। बस ये आखिरी फिक्र सुन लीजिए। करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से 40वां जहन्नुम बनाने जब आई बीवी, तमाम कब्रों पे जाके गिर गिर के रोती थी, अपने आप को ऊँट पे से गिरा दिया। हुसैन के कब्र पे जाके गिरिया करती थी, भैया हुसैन आपके बाद खैमे में आग लगा दी गई, भैया भैया आपके बाद सखेला को तमाचे मारे गए, भैया भैया आपके बाद चादरें लूट ली गई, भैया हादादारो। फिर एक मर्तबा अली अकबर के कब्र पे गए, सैयद सज्जाद से कहती है मुझे ज़ैनुल आबिदीन की कब्र पे ला, बीमार करबला से जो है ज़ैनुल आबिदीन से कहती मुझे गाजी अब्बास की कब्र पे लेके चल। जैसे ही गाजी अब्बास के कब्र पे आए, कहती ये कब्र तो इतनी छोटी है, मेरा गाजी कदो कामत में बहुत लंबा था, ये कब्र इतनी छोटी कैसे हो गई। सैयद सज्जाद का आंसू रोने लगे, अरे बीबी तुम्हें नहीं पता, जब तमाम चले गए कौम अशकिया तलवार लेकर अब्बास के लाशे के टुकड़े टुकड़े करती थी, टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब्बास के लाशे की गठड़ी वैसे बनी जैसे कासिम के लाशे की गठड़ी बनी। हाँ ज़्यादा ये लूटा हुआ काफिला ले चले ज़ैनुलेबा। एक मर्तबा ये काफिला लौट कर मदीने के सरहद पे आया। बशीर बिन जज़लाम मदीने में दाखिल हुआ, आवाज देता था खद क़ुतिल हुसैन बे करबला, कब ज़ुबैर हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में शहीद हो गए। और बनीन ज़हरा की चादर ओढ़ी, आज सुहरा को लिया, अकबर की वो अपने हिस्से वाली बहन सुहरा को लिया और बाहर आती है। कहा जज़लम, एक मतलब बशीर बिन जज़लम से सवाल करती है, क्या कह रहा है तू, मेरा हुसैन शहीद हो गया? मैं नहीं मानती, मेरा गाजी अब्बास जब तक जिंदा है हुसैन शहीद नहीं हो सकता। उसने कहा तेरा गाजी अब्बास भी शहीद हो गया। कहा कैसे शहीद हुआ? कहा अब्बास के सर पे गुर्स लगा। उम्मुल बनी कहती है मेरा बेटा अब्बास गुर्स से मर नहीं सकता, गिर नहीं सकता, क्योंकि अब्बास अपने बाजू से गुर्स को रोक लेता था। बशीर रोते रोते कहता है अरे बीबी गुर्स लगने से पहले अब्बास के बाजू कट चुके थे, शहीद हो चुके थे। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।